بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میں محمد آصف۔ آج ہم میٹرک کے سال 2 یعنی 10ویں کلاس کی پہلی غزل کا پہلا لیکچر پڑھ رہے ہیں، دوسرا لیکچر پڑھ رہے ہیں۔ میرا پہلا لیکچر یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکا ہے، جس میں حسرت معانی کے پہلے 2 شعروں کا ہم نے جائزہ لیا ہے۔ ابھی ہم حسرت معانی صاحب کی غزل کے تیسرے شعر سے ابتدا کرتے ہیں۔ چلے پڑھتے ہیں بیٹا۔ میں درباندہ اس بارگاہ عطا کا، میں درباندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ ویسے ہم لغت کریں گے بیٹا، الفاظ لکھیں گے، یہ پرسن بیٹا یہ اپن برکت کے ساتھ ہم کریں گے۔ درباندہ بیٹا، اس کے بعد آ گیا جی بارگاہ عطا بیٹا، اس کے بعد لفظ ہے جی گناہ گار، اس کے بعد ہے بیٹا خطا۔ صحیح ہے بیٹا؟ اور ہو گئی ہے کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ درباندہ بھٹکا ہوا بیٹا، اس کا معنی ہوگا بھٹکا ہوا، الٹا کام بھولا ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کے بعد یہ لفظ ہے بارگاہ عطا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بخشش، معاوضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش یا معاوضہ۔ گناہ گار، یہ بیٹا بات سمجھ لینا، ہر چیز کے جیسے اصول ہوتے ہیں، قاعدے قانون ہوتے ہیں، کلی ہوتے ہیں، اردو شہری کے بھی بیٹا کلیے ہیں، تو یہ کلیہ کے مطابق اگر گناہ گار پورا لکھا جاتا ہے، جس طرح کہ املا ہوتی ہے اس طرح گناہ گار، اور یہاں پر تو گناہ لکھا ہوا ہے، پورا گناہ گار نہیں لکھا گیا، وجہ یہ ہے یہ کلیے سے بات باہر ہو جاتی، اس لیے ہم نے سمجھنا یہی گناہ گار ہے، یہی والا، لیکن پڑھنا ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ گناہ گار جس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، مجرم جرم جس سے ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ خطا غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد انواع ہو گئی ہے، یہ ردیف ہے۔ آپ کو پتہ ہے غزل کے اندر ردیف ہوتی ہے، صحیح ہے؟ غزل ردیف سے موسیقیت پیدا کرتی ہے۔ بہرحال مفہوم دیکھیں بیٹا شعر کا، اے اللہ پاک، آگے بدایا لگا دیں بیٹا، میں آپ کی دربار سے بھٹکا ہوا ہوں، بھٹکا ہوا ہوں، مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے، میں خسارے والا بندہ ہوں، میں تجھ سے اے کریم معافی طلب کرتا ہوں۔ ہاں جی، تجریح طلب شعر کے اندر شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی غلط رستے پر ہونے یا غلطی پر ہونے کا اعتراف کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اے اللہ پاک، بے شک میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، تو غفور ذات ہے، تو کریم ہے، تو بخشتا ہے، لہذا میری غلطیاں جو ہے نا وہ معاف فرما دے۔ بیٹا شاید نے یہاں پر ایک طرح سے اگر میں کہوں تو تلوی بھی استعمال کی ہے۔ تلوی کیا ہوتی ہے یہ آپ کو فرسٹ ایئر میں ساتھ ساتھ بتائیں گے 11ویں کلاس کی اردو میں۔ تو شاید نے یہاں پر کہا ہوا ہے کہ ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو انسانوں کے پہلے انسان ہے، جد امجد ہے بیٹا، ان سے غلطی ہوئی تھی۔ کون سی غلطی ہوئی تھی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وسیع و عریض جنت کا اہتمام کیا تھا، اور وہاں ان کے لیے ہر چیز وافر مقدار میں میسر تھی، لیکن ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ محبت کے حوالے سے وہ ایک پورا ایک اسلامی ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہاں پر شاید نے بالکل وہی بات کی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے،
کہ اب غلطی سے مراد یہ ہے کہ انسان روزمرہ زندگی میں انسان ایک بھرپور زندگی جیتا ہے بیٹا، اس میں وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، اس میں وہ سیکھتا رہتا ہے، اس میں وہ سکھاتا رہتا ہے، وہ معاف کرتا رہتا ہے، وہ انتقام لیتا رہتا ہے، مختلف پروسیس سے انسانی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے۔ تو شاید نے یہاں پر بھی بالکل یہی بات کی ہے کہ اللہ پاک کے سامنے وہ عاجزی سے ایک طرح سے گڑ گڑا رہا ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ اب ایک غلطی سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے تو انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں بیٹا، ان سے تو کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی وہ کہے جا رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مراد یہ ہے اصل میں شاعر حسن روحانی، انہیں مولانا حسن روحانی بھی کہتے ہیں بیٹا، اور سید ماشاء اللہ شاہ صاحب ہیں، وہ اس حوالے سے یہاں پر کہے جا رہے ہیں کہ بابا انسان کی روزمرہ زندگی میں اس سے غلطیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں، تو بندے کو چاہیے انسانی زندگی کا حسن، اچھا حسن یہ ہے تصویر کے دو رخ ہیں، سکے کی دو سائڈز ہیں بیٹا۔ ایک سائڈ وہ کہ بندہ غلطی کرتا ہے، دوسری سائڈ یہ ہے کہ وہ معافی بھی مانگے، ٹھیک ہے بیٹا، اور معافی مانگنے سے کیا ہو جاتا ہے، اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں۔ یہی تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں، حق ہے نماز روزہ زکوٰۃ ہے، اور حقوق العباد بندوں کے حقوق، اچھا ملنا، حسن خلقی سے ملنا، قرض لیا ہے تو بر وقت ادائیگی نہیں دے سکتے تو معذرت کے تحصیلی کلمات، اس طرح کی اس کی جو ہے نا رنجوری بھی نہ ہو، اور وہ بندہ جو ہے نا آپ کو مزید ریلیف بھی دے دے بیٹا۔ تو شاید نے یہاں پر یہی بات کی ہوئی ہے کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں، اے اللہ تو نے 18,000 مخلوقات بنائی ہے جو سانس لیتی ہے، میں ان سب سے زیادہ اشرف المخلوقات، سب پہ ٹاپ آف دی لسٹ میں ہوں، تو میں بھی غلطیاں کرتا ہوں۔ ہم نے تو شاید نے کہا تھا ہم نے تو جہنم کی لاکھ کی تدبیریں، انسان آئے دو روز زندگی میں ایسے بنا کام کر لیتا ہے کہ وہ جہنم کے جانے میں اپنا رستہ بنا لیتا ہے بڑی تیزی سے، بڑی قدرت سے۔ ہم نے تو جہنم کی لاکھ کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو غفور رحیم ہے، جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتے، اگر انسان بھٹک جائے تب بھی معافی کے لیے در کھلا رکھتے ہیں بیٹا۔ رحمت یہ چاہتی ہے کہ دوسرے شاعر نے اسی ٹاپک پر بات کی ہے بیٹا، رحمت یہ چاہتی ہے کہ بخشش کے واسطے کہہ دے گناہ گار کی تقصیر ہو گئی۔ اب ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل جلا کر معافی مانگی تو صحیح یار، کہے تو صحیح کہ میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر وہ آپ کی غلطی کیسے نہیں توبہ قبول فرما کرتے اللہ پاک، آپ کی توبہ ضرور اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ شاعر نے یہاں پر عاجزی کی ہے، شاعر نے یہاں پر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اس کے حوالے سے کہا ہے اللہ مجھ سے غلطی تو ہو گئی ہے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو تیرے نبوی کو پسند ہو، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ بندہ وقت کے ساتھ غلطیاں کرتا بھی جاتا ہے اور سیکھتا بھی جاتا ہے اور سیکھتا بھی جاتا ہے، پھر ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ ولیت پر بھی فیض ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے بندہ مشق کرے بیٹا، بندہ استغفار کرے بیٹا، بندہ غرور نہ کرے، جو شیطانی صفت ہے، جو ابلیسی صفت ہے، جو غرور ہے، کوئی ابلیس کی صفت ہے بیٹا۔ یہی بات بالکل ہمیں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، لہٰذا اس سے مجھے درگزر کی جائے، میں انسان ہوں، خطا کا پتلا۔ اگلا شعر دیکھیے بیٹا، اگلے شعر میں شاعر نے جو ہے نا ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اشاعت جو ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں بیٹا۔ تیری رتبہ دان محبت کی حال، دیکھیں بیٹا، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، پھر آپ حال لغت کر لینا بیٹا۔ رتبہ دار جو محبت کی سیڑھی چڑھ بیٹھے، محبت تک پہنچے، حالت کیفیت کو کہتے ہیں شوق، شوق کا آپ یہ لیں گے آرزو، ٹھیک ہے بیٹا، ہم اس کا مفہوم کرتے ہیں۔ اے کریم، جس انسان پر تیری محبت نے جلوے یا ڈیرے ڈالے ہیں، وہ پہلے کیا تھے اور بعد میں ایک نظر کرم کے بعد، تیری نظر کرم کے بعد ان کی حالت بہتر ہو گئی،
ہاں بیٹا ہم شعر پڑھ رہے ہیں